السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے 10 سال پہلے ایک لاوارث بچے کو گود لیا تھا جو بہت پیارا اور ذہین ہو چکا تھا۔ ایک دن مجھے ڈاک کے ذریعے ایک نامعلوم لفافہ ملا۔ لفافے کے اندر میرے بیٹے کی اصل پیدائشی سند اور بلیک میلنگ کا ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، اگر تم نے مجھے 50 لاکھ نہ دیے میں اس بچے کو حقیقت بتا دوں گا۔ جب میں نے خط کے آخر میں بلیک میلر کا نام پڑھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام عائشہ ہے اور شادی کے بعد کئی سالوں تک ہمارے گھر کا آنگن سونا تھا۔ اولاد کی نعمت سے محرومی نے ہماری زندگی کو ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی میں دھکیل دیا تھا۔ ہم نے ہر ممکن علاج کروایا اور ہر در پر منتیں مانگی، لیکن قسمت میں شاید کچھ اور ہی لکھا تھا۔ رشتہ داروں کی چبھتی ہوئی باتیں اور معاشرے کے تانے دل کو چیر دیتے تھے۔ لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے، طرح طرح کی باتیں بناتے تھے۔ تنہائی اور دکھ کے ان سالوں میں ہم نے بہت صبر کیا اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگی۔ میرے شوہر احمد نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ احمد نے کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آنے دیا اور ہمیشہ مجھے حوصلہ دیا۔ ایک دن طویل سوچ بچار اور مشورے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی بے سہارا اور لاوارث بچے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور اسے وہ تمام خوشیاں اور پیار دیں گے جن کا وہ حقدار ہے۔ اس مضبوط ارادے کے ساتھ ہم شہر کے ایک بڑے یتیم خانے گئے، جہاں بہت سے معصوم چہرے اپنی اپنی ادھوری کہانیوں کے ساتھ موجود تھے۔ انتظامیہ نے ہمیں مختلف بچوں سے ملوایا، لیکن میری نظر ایک ایسے بچے پر پڑی جو ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھیل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش اور چہرے پر ایسی معصومیت تھی جس نے میرے دل کو بے اختیار اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس وقت وہ بمشکل چند ماہ کا تھا۔ ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ ہم اس بچے کو گود لیں گے۔ قانونی کارروائی کے دن ہمارے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھے۔ کاغذی کارروائی، دیگر معاملات میں کئی ہفتے لگ گئے، لیکن ہمارا عزم پختہ تھا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب ہمیں اس کی قانونی سرپرستی مل گئی اور ہم نے اس کا نام زیان رکھا۔ جب ہم زیان کو پہلی بار اپنے گھر لے کر آئے تو ایسا لگا جیسے ہمارے بے جان اور تاریک گھر میں کسی نے روشنی اور روح پھونک دی ہو۔ وہ دن ہماری زندگی کا سب سے روشن اور خوشگوار دن تھا۔ ہم نے زیان کے لیے ایک الگ کمرہ سجایا تھا جس میں ہر طرف کھلونے اور خوبصورت رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ جب زیان کے چھوٹے چھوٹے قدموں نے ہمارے گھر کی دہلیز پار کی تو ہم نے محسوس کیا کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اب شروع ہوا ہے۔ ہم نے 10 سال پہلے زیان کو گود لیا تھا اور اس دن کے بعد سے ہماری دنیا ہی بدل گئی۔ شروع کے چند ہفتے بہت مشکل تھے، کیونکہ زیان کو نئے ماحول اور نئے لوگوں کا عادی ہونے میں وقت لگ رہا تھا۔ راتوں کو جاگ کر اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے رونے پر پریشان ہو جانا، اس کی ایک مسکراہٹ پر دنیا بھر کی ساری خوشیاں نچھاور کر دینا ہمارا روزمرہ کا معمول بن گیا تھا۔ بعض اوقات زیان رات بھر روتا رہتا اور ہم دونوں میاں بیوی باری باری اسے گود میں لے کر لوریاں دیتے، اسے سلانے کی کوشش کرتے۔ ان جاگتی راتوں میں بھی ہمیں کبھی تھکان کا احساس نہیں ہوا، بلکہ ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیان بڑا ہونے لگا۔ اس نے جب پہلی بار اپنے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہمیں پکارا تو وہ لمحہ ہمارے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ہم نے خوشی میں پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور صدقہ دیا۔ زیان کے چلنے کی ابتدائی کوششیں، گرنا اور پھر سے کھڑے ہو کر دوڑنا ہمارے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ جب زیان بیمار پڑ جاتا تو ہماری جان پر بن آتی تھی۔ ایک بار اسے شدید بخار ہوا۔ ہم دونوں رات بھر اسپتال میں
اس کے بستر کے پاس روتے اور دعائیں مانگتے رہے۔ جب وہ صحتیاب ہو کر مسکرایا، لگا جیسے ہماری جان میں جان آ گئی ہے۔ ہم نے زیان کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اسے بہترین خوراک، پہناوا اور ہر ممکن سہولت دی۔ جب زیان تھوڑا اور بڑا ہوا، ہم نے اسے شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ پہلے دن جب میں اسے اسکول چھوڑنے گئی، وہ میرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن میرا آہستہ آہستہ وہ وہاں گھل مل گیا۔ زیان نے نہ صرف شکل و صورت میں بہت پیارا تھا، بلکہ ذہنی طور پر بھی بے حد ذہین اور سمجھدار تھا۔ سکول کے اساتذہ ہمیشہ زیان کی تعریف کرتے اور بتاتے کہ وہ پڑھائی میں باقی تمام بچوں سے بہت آگے ہے، اور اس کی ذہانت اور اچھے اخلاق نے ہر کسی کا دل مو لیا تھا۔ زیان گھر کے کاموں میں بھی میرا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا اور اپنے والد احمد کا بھی بہت خیال کرتا تھا۔ جب کبھی احمد تھک کر دفتر سے واپس آتے، زیان دوڑ کر ان کے پاس جاتا، ان کے جوتے اتارتا، انہیں پانی پلاتا اور اپنی پیاری پیاری باتوں سے ان کی ساری تھکان دور کر دیتا تھا۔ ہمارے دن رات کی محنت اور محبت کے سائے میں زیان اب بہت پیارا اور بے حد ذہین ہو چکا تھا۔ خاندان کے وہ لوگ جو کبھی ہمیں اولاد نہ ہونے کے تانے دیتے تھے، اب زیان کی تمیز، قابلیت اور کامیابیوں کی مثالیں دیتے تھے۔ اس کی ہر چھوٹی بڑی کامیابی پر ہم خوشی سے نہال ہو جاتے تھے۔ اس کے اسکول کے انعامات اور کھیل کے میدان میں جیتے گئے میڈلز ہمارے گھر کی دیواروں کی زینت بن چکے تھے۔ ہم ہر سال زیان کی پیدائش کا دن بہت دھوم دھام سے مناتے، اس کے تمام دوستوں کو بلاتے اور اسے احساس دلاتے کہ وہ ہماری زندگی کا اہم اور انمول حصہ ہے۔ چھٹی کے دن ہم زیان کو پارک لے کر جاتے، کبھی چڑیا گھر کی سیر کراتے تو کبھی اس کی پسندیدہ کتابیں اور کھلونے خریدنے بازار جاتے۔ زیان کے بغیر ہم اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہمارے دل کا ٹکڑا اور ہماری آنکھوں کا نور بن چکا تھا۔ صبح سویرے اسے پیار سے جگانا، اس کا پسندیدہ ناشتہ بنانا، اس کا بستہ تیار کرنا، اسے اسکول بھیجنا اور پھر دوپہر کو بے صبری سے اس کی واپسی کا انتظار کرنا میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور لازمی معمول تھا۔ زیان بھی ہم سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا تھا جس سے ہمارا دل دکھے۔ وہ اکثر میرے گلے لگ کر کہتا تھا کہ آپ دونوں دنیا کے سب سے اچھے ماں باپ ہیں۔ اس کی یہ معصوم بات سن کر ہماری آنکھوں میں خوشی اور شکر گزاری کے آنسو آ جاتے تھے۔ ہم نے زیان کی تربیت میں اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ وہ ایک ایماندار، محنتی اور ہمدرد انسان بنے۔ وہ غریبوں کی مدد کرنے میں ہمیشہ آگے رہتا اور اپنے جیب خرچ سے اکثر مستحق لوگوں کے لیے چیزیں خرید کر لاتا۔ اس کی یہ عادتیں دیکھ کر ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا۔ ہم نے اسے کبھی یہ بات چھپانے کا نہیں سوچا تھا کہ وہ ہمارا اپنا خون نہیں ہے، لیکن ہم صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ ذہنی طور پر اتنا پختہ اور بالغ ہو جائے کہ اس سچائی کو سمجھ سکے اور اس کے ذہن پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔ فی الحال ہمارا مقصد صرف اسے ایک محفوظ، پرسکون اور محبت بھرا ماحول فراہم کرنا تھا۔ زیان کی معصوم باتوں، شرارتوں اور کہہ کہوں نے ہمارے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا تھا۔ جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو دن بھر کی اس کی پیاری باتیں یاد کر کے مسکراتے رہتے۔ زیان کی موجودگی نے ہمارے زندگی کے ہر دکھ، تکلیف اور ماضی کی ہر محرومی کو مکمل طور پر بھلا دیا تھا۔ ہم ہر پل اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے کہ اس نے ہمیں اتنی پیاری اور قیمتی نعمت سے نوازا ہے۔ ہماری محنت رنگ لائی تھی۔ زیان ایک مثالی بچہ بن کر ابھر رہا تھا جس کا مستقبل بہت روشن اور تابناک دکھائی دیتا تھا۔ ان 10 سالوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا تھا
جب ہمیں یہ محسوس ہوا ہو کہ زیان ہمارا اپنا نہیں ہے، اس کے جسم میں دوڑنے والا خون بھلے ہی ہمارا نہ ہو، لیکن اس کی روح ہماری محبت سے گندی ہوئی تھی، ہمارے دن رات اس کی فکر اور خوشی میں گزرتے تھے، ہم نے اپنی تمام تر جمع پونجی اور مستقبل کے سارے خواب زیان سے وابستہ کر رکھے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارا رشتہ مزید مضبوط اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ بھی بہت کمال کا تھا، وہ اکثر ہماری تصویریں بنا کر ہمیں حیران کر دیتا۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں ہم سب مل کر مونگ پھلی کھاتے اور وہ ہمیں کہانیاں سنا کر خوب ہنساتا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم اسے پہاڑی علاقوں کی سیر کے لیے لے جاتے، جہاں وہ کھلی فضاؤں میں تتلیوں کے پیچھے بھاگتا۔ ہم اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ عید کے موقع پر زیان کے نئے کپڑے اور جوتے خریدنے کی خوشی ہماری اپنی عید سے کہیں بڑھ کر ہوتی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر تیار ہوتا، احمد کے ساتھ نماز پڑھنے جاتا تو پورے محلے کے لوگ اس کی تمیز کی داد دیتے۔ ہر تہوار، ہر خوشی زیان کے دم سے تھی۔ اس نے ہماری تنہا اور اداس زندگی کو رنگوں سے بھر دیا تھا۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی غیر بچہ اس قدر ہمارا اپنا بن جائے گا، کہ اس کی ایک چھینک پر بھی ہمارا دل کانپ اٹھے گا۔ 10 سال کا یہ طویل عرصہ ایسے گزر گیا جیسے کل کی بات ہو، وقت پر لگا کر اڑ گیا اور ہمیں پتا بھی نہیں چلا۔ ہم روزانہ رات کو زیان کے سرہانے بیٹھ کر اسے دعائیں دیتے، اس کے ماتھے کو بیٹھ کر چوم کر سوتے، اس کی ہر سانس کے ساتھ ہماری سانس چلتی۔ زیان کی کامیابیوں کے خواب دیکھتے ہوئے ہم اکثر راتوں کو دیر تک باتیں کرتے رہتے کہ جب وہ بڑا ہوگا تو کیا بنے گا اور ہم اس کی شادی کتنی دھوم دھام سے کریں گے۔ یہ سب خواب ہماری زندگی کا اثاثہ تھے، جنہیں ہم ہر روز جیتے تھے۔ ہر روز ایک نیا دن ہوتا، ہر دن ایک نئی خوشی لے کر آتا۔ ہم نے ماضی کے سارے دکھ بلا دیے تھے، کیونکہ اب ہمارے پاس جینے کا ایک بہت بڑا اور خوبصورت مقصد موجود تھا۔ زیان گھر میں چلتا پھرتا تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی فرشتہ ہمارے گھر میں اتر آیا ہو۔ اس کی نرم گفتاری اور بڑوں کا ادب کرنے کی عادت پورے خاندان میں اس کی عزت بڑھا دی تھی۔ وہ بچہ نہیں بلکہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک خاص انعام تھا، جس نے ہماری ویران زندگی کو خوشیوں کے باغ میں بدل دیا تھا۔ ہماری ساری دنیا اس کے گرد گھومتی تھی اور زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ وہ ایک بہت ہی عام اور پرسکون دن تھا، جس کا آغاز بالکل ویسے ہی ہوا تھا جیسے ہمارے پچھلے 10 سالوں کا ہر دن ہوتا آیا تھا۔ صبح سویرے فجر کی اذان کے ساتھ میری آنکھ کھلی اور میں نے معمول کے مطابق وضو کر کے نماز ادا کی۔ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے احمد اور زیان جیسی انمول نعمتوں سے نوازا۔ نماز کے بعد میں باورچی خانے میں گئی اور ناشتہ بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ زیان کو صبح صبح انڈا پراٹھا اور میٹھی چائے بہت پسند تھی، اس لیے میں نے خوش دلی سے اس کی پسند کا ناشتہ بنایا۔ ناشتہ تیار کرنے کے بعد میں زیان کے کمرے میں گئی اور اپنے نرم بستر پر بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ نیند میں بھی فرشتوں جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اسے نرمی سے جگایا۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور مسکرا کر مجھے صبح بخیر کہا۔ اس کی وہ مسکراہٹ میرے دن بھر کی تھکان مٹانے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ وہ جلدی سے غسل خانے میں گیا، تیار ہونے لگا۔ دوسری طرف احمد بھی دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے دونوں باپ بیٹے کے لیے دسترخوان لگایا۔ ہم سب نے مل کر ہنسی مذاق کرتے ہوئے ناشتہ کیا۔ احمد نے زیان سے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھا اور وہ بڑے جوش و خروش سے اپنے سکول کے دوستوں
اور اساتذہ کی باتیں بتانے لگا۔ ناشتے کے بعد احمد نے زیان کو سکول چھوڑنے کی ذمہ داری لی اور دونوں خوشی خوشی گھر سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی اداسی والی نہیں تھی، بلکہ ایک پرسکون اور اطمینان بخش خاموشی تھی، جس میں میرے خاندان کی خوشیوں کی مہک بسی ہوئی تھی۔ میں نے گھر کے بکھرے ہوئے کام سمیٹنے شروع کیے۔ سب سے پہلے میں زیان کے کمرے میں گئی، اس کا بستر ٹھیک کیا، اس کی کتابیں جو رات کو وہ پڑھتے پڑھتے یوں ہی میز پر چھوڑ گیا تھا انہیں کرینے سے الماری میں رکھا اور اس کے کپڑے سمیٹے اور کمرے کی صفائی کی۔ زیان کا کمرہ میرے لیے کسی عبادت گاہ سے کم نہیں تھا، جہاں میں اس کی چیزوں کو چھو کر ایک عجیب سا سکون محسوس کرتی تھی۔ مجھے اس کی وہ معصوم ہنسی یاد آ رہی تھی جب وہ پہلی بار چلنا سیکھا تھا اور بار بار گرنے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا تھا۔ اس کے بعد میں نے پورے گھر کی صفائی کی، کپڑے استری کیے، دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ آج میں نے سوچا تھا کہ زیان کی پسندیدہ بریانی بناؤں گی، کیونکہ وہ جب بھی اسکول سے آتا تو اسے بہت بھوک لگی ہوتی تھی، اور اپنی پسند کا کھانا دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا تھا۔ چاول بھگوتے ہوئے، مسالہ بھونتے ہوئے، گوشت کی خوشبو کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں پچھلے 10 سالوں کی خوبصورت یادیں تازہ ہو رہی تھیں۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب وہ چھوٹا سا تھا اور باورچی خانے میں میرے پیچھے پیچھے گھومتا تھا۔ کبھی میرے دوپٹے کا پلو پکڑ کر چلتا، کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے کھلونے لا کر مجھے دکھاتا۔ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا تھا، اور اب وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اپنے کام خود کرنے لگا تھا۔ میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر سوچ اور ہر دعا اس کے گرد گھومتی تھی۔ دوپہر کا وقت قریب آ رہا تھا۔ سورج کی روشنی کھڑکی سے چھن کر سیدھی ڈرائنگ روم کے صوفے پر پڑ رہی تھی۔ گھر کا سارا کام ختم کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے اسی صوفے پر بیٹھ گئی اور اخبار کے صفحات پلٹنے لگی، لیکن میرا سارا دھیان دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک پر تھا۔ میں نے بے صبری سے زیان کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسکول کی بس عام طور پر 2 بجے کے قریب اسے گھر کے دروازے پر چھوڑتی تھی، اور میں ہمیشہ وقت سے پہلے ہی دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی تاکہ اسے سب سے پہلے میں دیکھ سکوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری نظریں بار بار گھڑی کی سوئیوں پر جا رہی تھیں۔ گھر کے اندر کا ماحول بالکل پرسکون تھا۔ باہر گلی میں کبھی کبھار کسی گاڑی یا موٹر سائیکل کے گزرنے کی آواز آ جاتی، اور پھر سے وہی دوپہر کی گہری خاموشی چھا جاتی۔ یہ میری روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھا، اور مجھے اس پرسکون روٹین سے بہت پیار تھا۔ اتنے میں مجھے گلی میں کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ مجھے لگا شاید زیان کی بس آ گئی ہے، لیکن جب میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہ محلے کا ڈاکیا تھا، جو اپنی سائیکل پر سوار، ہاتھ میں کچھ خطوط اور لفافے لیے ہماری گلی میں داخل ہو رہا تھا۔ ہمارے گھر میں عام طور پر بجلی اور گیس کے بل یا پھر کبھی کبھار احمد کے دفتر کی کوئی ڈاک آتی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں تھا جو ہمیں خط لکھتا ہو، کیونکہ آج کل تو سبھی فون پر رابطہ کر لیتے ہیں۔ ڈاکیا آہستہ آہستہ سائیکل چلاتا ہوا ہمارے دروازے کے قریب آیا۔ اس نے سائیکل کی گھنٹی بجائی۔ میں نے جلدی سے سر پر دوپٹہ لیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ڈاکیا دھوپ کی شدت سے پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور اپنے تھیلے میں سے کچھ کاغذات نکال کر میری طرف بڑھائے۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور وہ کاغذات اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ وہ معمول کے مطابق بجلی اور ٹیلی فون کے بل تھے، لیکن ان کے نیچے ایک اور لفافہ بھی موجود تھا۔
ڈاکیا اپنی سائیکل موڑ کر واپس چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ چلتے چلتے میری نظر ان بلوں کے نیچے دیے ہوئے اس لفافے پر پڑی۔ ایک خاکی رنگ کا عام سا لفافہ تھا، لیکن اس کی ظاہری حالت کچھ عجیب سی تھی۔ میں نے بلوں کو ایک طرف کیا اور اس لفافے کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس پر نہ تو کوئی ڈاک کا ٹکٹ لگا ہوا تھا، نہ ہی کسی محکمے کی کوئی مہر ثبت تھی۔ یہ بات بہت حیران کن تھی، کیونکہ اگر کوئی خط ڈاک کے ذریعے آتا ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی سرکاری نشان یا ٹکٹ ضرور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لفافہ ڈاکیا شاید کہیں اور سے لے کر آیا تھا، یا کسی نے اسے خاص طور پر ہمارے گھر پہنچانے کے لیے دیا تھا۔ لفافے کو چھونے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی موٹا سا کاغذ یا دستاویز موجود ہو۔ اس کا رنگ تھوڑا پرانا اور میلا سا تھا، جیسے اسے کئی ہاتھوں نے چھوا ہو یا کسی پرانی جگہ پر رکھا گیا ہو۔ میں چلتے چلتے راہداری میں رک گئی اور اس لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ عام طور پر جب کوئی خط آتا تو اس پر بھیجنے والے کا نام، پتہ یا کم از کم کوئی اشارہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ لفافہ بالکل کورا تھا۔ اس کے سامنے والے حصے پر صرف میرے شوہر احمد کا نام اور ہمارے گھر کا مکمل پتہ لکھا ہوا تھا، لیکن وہ لکھائی بھی بہت عجیب تھی۔ الفاظ کو بہت دبا کر اور کسی کھردرے پین سے لکھا گیا تھا، جیسے لکھنے والا جان بوجھ کر اپنی لکھائی چھپانے کی کوشش کر رہا۔ حروف کی بناوٹ میں ایک عجیب سی کھردراہٹ تھی جو عام طور پر پڑھے لکھے انسان کی لکھائی میں نہیں ہوتی۔ میں نے دماغ پر بہت زور ڈالا کہ یہ کس کی لکھائی ہو سکتی ہے۔ کیا احمد کے دفتر کے کسی ساتھی نے کوئی ضروری کاغذ بھیجا ہے، یا کسی پرانے جاننے والے کا کوئی پیغام ہے؟ لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر کے اندر پنکھے کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی اور دوپہر کا سکون ہر طرف پھیلا ہوا تھا، لیکن اس نامعلوم لفافے نے میرے اندر کی خاموشی کو توڑ دیا تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ذہن میں بے شمار سوالات جنم لینے لگے۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسے کس نے بھیجا ہے؟ اور اگر یہ اتنا ضروری ہے تو اس پر بھیجنے والے نے اپنا نام کیوں نہیں لکھا؟ یہ سارے سوال ایک طوفان کی طرح میرے دماغ میں گھومنے لگے۔ میں نے سوچا کہ اسے احمد کے آنے تک یوں ہی رکھ دوں اور وہ خود آ کر اسے کھول لیں گے، لیکن عورت کی فطرت میں جو ایک تجسس ہوتا ہے وہ مجھے بار بار اس لفافے کو کھولنے پر اکسا رہا تھا۔ میں نے اسے ڈرائنگ روم کی میز پر رکھ دیا اور دوبارہ باورچی خانے کی طرف مڑ گئی تاکہ بریانی کو دم پر لگا دوں، لیکن میرا دھیان بار بار اسی میز اور اس پر رکھے خاکی لفافے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے چاولوں کی دیچکی پر ڈھکن رکھا، آنچ ہلکی کر دی، لیکن میرے قدم بے اختیار دوبارہ ڈرائنگ روم کی طرف مڑ گئے۔ میں میز کے پاس کھڑی اس لفافے کو گور رہی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ کسی کی کوئی شرارت ہو سکتی ہے یا کوئی غیر ضروری اشتہار ہوگا، لیکن دوسری طرف میرا ذہن کہہ رہا تھا کہ جس طرح یہ خط آیا ہے اور جس طرح اس پر صرف احمد کا نام لکھا ہے، اس میں ضرور کوئی خاص بات ہے۔ انسان کا دل بعض اوقات آنے والے خطرے کو پہلے ہی بھانپ لیتا ہے، اور میرا دل بھی اس وقت کسی انجانے خوف سے سکڑ رہا تھا۔ حالانکہ ابھی میں نے لفافہ کھولا بھی نہیں تھا، لیکن اس کی موجودگی ہی میرے گھر کے پرسکون ماحول میں ایک زہر کی طرح گھل رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ اس لفافے کو اٹھایا۔ اس کا وزن میرے ہاتھوں میں بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ اس کے اندر صرف ایک یا دو کاغذ ہی ہو سکتے ہیں۔ میری نظریں بار بار ان حروف پر جم جاتی تھیں جن سے احمد کا نام لکھا گیا تھا۔ وہ حروف مجھے کسی تیز دھار
आले की तरह चुभ रहे थे। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा। दीवार पर लगी हमारी शादी की तस्वीर, ज़ियान के बचपन की मुस्कुराती तस्वीरें और वो तमाम इनामात जो उसने जीते थे, सब अपनी जगह पर मौजूद थे। बज़ाहिर सब कुछ वैसा ही था जैसा थोड़ी देर पहले था, लेकिन मेरे अंदर की कैफियत मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। एक ऐसा दिन जो इतनी खुशगवार सुबह से शुरू हुआ था और जिसमें सिर्फ खुशियां और उम्मीदें शामिल थीं, एक अचानक नामालूम लिफाफे की वजह से किसी डरावने साए की लपेट में आ गया था। मैं बार बार लिफाफे की पुष्ट को देखती कि शायद कहीं कोई छोटा सा निशान मिल जाए जिसे मुझे तसल्ली हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल खाली था। एक गहरी खामोशी मेरे कानों में गूंजने लगी। मुझे अपना आप बहुत तन्हा और कमजोर महसूस होने लगा। मेरे ज़हन में पिछले 10 सालों के तमाम वाक़यात एक फिल्म की तरह चलने लगे कि किस तरह हमने ज़ियान को गोद लिया, किस तरह उसकी परवरिश की, किस तरह उसे माशरे की नज़रों से बचाकर एक महफूज मकाम तक पहुंचाया। हमने इस राज को बहुत एहतियात से छुपा कर रखा था और हमारे अलावा बहुत कम लोग इस हकीकत को जानते थे। लेकिन उस लम्हे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरा तेजी से मेरी जिंदगी की इन तमाम खुशियों को निगलने के लिए बढ़ रहा है। मेरी सांसें बेतरतीब होने लगी, माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। हालांकि कमरे में पंखा चल रहा था, मौसम भी ज्यादा गर्म नहीं था। मैंने लिफाफे को अपनी छाती से लगा लिया, जैसे मैं किसी चीज को अपने आप से दूर करना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे हाथों में चिपक सा गया था। ये कोई आम लिफाफा नहीं था, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई ऐसा तूफान बंद है जो बाहर निकलने के लिए बेताब है और जो मेरे हंसते खेलते घर को तबाह करने की ताकत रखता है। मैंने कई बार सोचा कि इसे फाड़ कर फेंक दूं और अहमद को कुछ ना बताऊं, लेकिन फिर सोचा कि अगर ये कोई बहुत ही अहम बात हुई तो बाद में पछतावा होगा। उस वक्त मेरे जज्बात मुझ पर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुके थे। मैंने एक आम सी घरेलू औरत थी जिसकी दुनिया उसके शौहर और बेटे के गिर्द घूमती थी, जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी दुश्मनी या ब्लैकमेलिंग का सामना नहीं किया था। इसलिए मेरा इस तरह डरना और घबराना बिल्कुल फितरी था। लिफाफे पर भेजने वाले का कोई नाम या पता दर्ज नहीं था। उसने गैर मुतवक्के और बेनाम डाक को देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। मैंने कांपते हाथों से उस लिफाफे का कोना फाड़ा और उसके अंदर मौजूद कागजात को बाहर निकाला। मेरी धड़कन बेतरतीब हो चुकी थी और सांस सीने में अटक रही थी। अंदर 2 कागज तह किए हुए थे, जिनमें पहला कागज खुला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई आम कागज नहीं था, बल्कि वो ज़ियान की असल पैदाइशी संद थी, जिस पर उसके वालदैन के नाम और अस्पताल की मोहर मौजूद थी। ये वो सबूत था जिसे हमने बरसों पहले बहुत एहतियात से छुपा दिया था, ताकि हमारे बेटे तक ये सच्चाई कभी ना पहुंच सके। मेरी टांगें कांपने लगी। मैंने जल्दी से दूसरा कागज खोला। वो एक धमकी अमेज खत था, जिसमें इंतहाई सख्त और खुरदरे अल्फाज में लिखा था, अगर तुमने मुझे 50 लाख रुपए ना दिए तो मैं तुम्हारे इस लवारिस बच्चे को उसकी पैदाइश की सारी हकीकत बता दूंगा। ये पढ़कर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने खौफ और घबराहट के आलम में खत के आखिर में ब्लैकमेलर का नाम पढ़ा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो नाम किसी अजनबी का नहीं बल्कि मेरे अपने सगे भाई कामरान का था। ये नाम पढ़ते ही मेरे ज़हन में जैसे कोई बम फट गया हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरे हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि वो धमकी आमेज खत हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गए।
اور میں وہیں ڈرائنگ روم کے ٹھنڈے فرش پر دھپ سے بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ مجھے اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں بار بار اس کاغذ کو دیکھ رہی تھی جس پر میرے سگے بھائی کے دستخط موجود تھے، وہ بھائی جس کے ساتھ میں نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا، جس کے ساتھ میں نے ایک ہی آنگن میں کھیلنا سیکھا تھا، جو میری ہر تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ آج وہی بھائی میری زندگی کے سب سے بڑی خوشی کو مجھ سے چھیننے اور مجھے نفسیاتی طور پر توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے دماغ میں بچپن کی وہ ساری یادیں ایک فلم کی طرح چلنے لگی۔ جب ہم دونوں سکول جاتے تھے اور اگر کوئی مجھے کچھ کہتا تو کامران اس سے لڑ پڑتا تھا۔ وہ میرا محافظ تھا اور میں اس پر اندھا اعتماد کرتی تھی، لیکن آج اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ وقت لالچ انسان کو کس حد تک بدل سکتے ہیں۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ہمارے والد کی وفات کے بعد حالات کس قدر تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ہمارے والد نے مرتے وقت اپنی تمام جائیداد ہم دونوں بہن بھائیوں میں برابر تقسیم کرنے کی وصیت کی تھی۔ ہمارے حصے میں شہر کی کچھ دکانیں اور خاص طور پر گاؤں میں ہماری آبائی زرعی زمین آئی تھی، جہاں مونجی کی فصل بڑی محنت اور لگن سے کاشت کی جاتی تھی۔ ان کی زمینوں کی زرخیزی پورے علاقے میں مشہور تھی اور ہر سال مونجی کی شاندار پیداوار سے بہت بھاری منافع ہوتا تھا۔ وہ مونجی کے لہتے کھیت ہمارے خاندان کی خوشحالی کی اصل بنیاد تھے، اور کامران کی لالچی نظریں ہمیشہ سے میرے حصے کی ان زمینوں پر جمی رہتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنا حصہ بھی اس کے نام کر دوں تاکہ وہ اکیلا ہی ان ساری زمینوں اور جائیداد کا واحد وارث اور مالک بن سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیسے اور جائیداد کی اندھی ہوس نے اس کے دماغ کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ ہمارے خاندان کا ایک ایسا شخص بننا چاہتا تھا جو سب پر اپنا حکم چلائے، جس کے سامنے کوئی سر نہ اٹھا سکے۔ وہ خود کسی مافیا کے گاڈ فادر کی طرح سمجھنے لگا تھا، جو یہ سوچتا تھا کہ وہ پیسوں کے زور پر ہر کسی کی زندگی کے فیصلے خود کر سکتا ہے اور کوئی اس کے سامنے بولنے یا اس کی مخالفت کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا رویہ میرے اور احمد کے ساتھ بھی دن بدن سرد، حاکمانہ اور تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر خاندانی تقریبات میں ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتا، لیکن میں نے ہمیشہ خون کے رشتے کا بھرم رکھتے ہوئے اور اپنے والد کی تربیت کو یاد کرتے ہوئے اس کے درست باتوں اور تانوں کو نظر انداز کیا۔ مجھے کبھی خواب میں بھی یہ نہیں آیا تھا کہ وہ میری اس خاموشی اور درگزر کو میری کمزوری اور میرا ڈر سمجھے گا، اور ایک دن مجھے اتنا گھناؤنا اور جان لیوا وار کرے گا۔ میں فرش پر بیٹھی سوچنے لگی کہ اسے یہ گہرا راز آخر معلوم کیسے ہوا۔ ہم نے تو اس سچائی کو اتنی احتیاط سے چھپایا تھا کہ ہوا کو بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ پھر مجھے اچانک پچھلے سال کا وہ منحوس دن یاد آیا جب کامران کئی مہینوں کے بعد اچانک ہم سے ملنے ہمارے گھر آیا تھا۔ ہم اس کی آمد پر بہت خوشی ہوئی تھی اور اس کے لیے باورچی خانے میں اس کی پسندیدہ چائے اور لوازمات تیار کر رہی تھی، جبکہ وہ اکیلا اسی ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ اسی کمرے کی دیوار کے ساتھ رکھی پرانی لکڑی کی الماری میں نے زیان کی پرانی فائلیں، اس کے بچپن کی تصویریں اور وہ اصل پیدائشی سند بہت احتیاط سے ایک خاکی لفافے میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی، جو ہمیں برسوں پہلے اسپتال سے ملی تھی، جسے ہم نے کسی نامعلوم خوف کی وجہ سے مکمل طور پر ضائع نہیں کیا تھا۔ یقیناً اس دن کامران نے میری غیر موجودگی اور میرے باورچی خانے میں مصروف ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے
اس الماری کی تلاشی لی ہوگی اور وہ قیمتی کاغذات چرا لیے ہوں گے۔ اس نے پورا 1 سال انتہائی مکاری اور خاموشی سے اس راز کو اپنے سینے میں دبائے رکھا اور صحیح وقت کا انتظار کرتا رہا، تاکہ جب مونجی کی فصل کی کٹائی کا وقت قریب آئے اور منڈی میں ہماری زمینوں کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہو، تو وین اس وقت مجھے بلیک میل کر کے میرا سارا حصہ ہتھیا لے، مجھے ہمیشہ کے لیے کنگال کر دے۔ یہ سوچ کر میری روح تک کانپ گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرا اپنا سگا بھائی اتنی گہری، اتنی طویل اور اتنی خوفناک سازش کر سکتا ہے۔ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ زیان میرے لیے میری جان، میری سانسوں اور میری کل کائنات سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور اگر 10 سال کے اس چھوٹے معصوم زیان کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں، اس کی رگوں میں خون نہیں دوڑ رہا، تو شاید اس کے کچے اور معصوم ذہن پر بہت گہرا اور تباہ کن منفی اثر پڑے گا۔ مگر کامران نے میری اس مامتا کی دکھتی رگ اور میری سب سے بڑی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی انتہائی ظالمانہ منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے اپنے اس گندے اور دھمکی امیز خط میں بالکل صاف اور دو ٹوک الفاظ میں لکھا تھا کہ یا تو میں اسے 2 دن کے اندر 50 لاکھ روپے نقد دوں، جو کہ میری زمینوں کی موجودہ قیمت بنتی تھی، یا پھر گاؤں کی زمین اور شہر کی دکانوں کے تمام کاغذات خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے اس کے نام منتقل کر دوں، ورنہ وہ خود ہمارے گھر آ کر زیان کو اس کی پیدائش کی ساری حقیقت بتا دے گا، اسے ہمیشہ کے لیے ہم سے دور کر دے گا۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، میرا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، مجھے اپنی اس پوری دنیا میں بہت بے بس، تنہا اور کمزور محسوس ہو رہا تھا۔ میں فرش پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی اور اللہ سے مدد مانگ رہی تھی کہ اسی اثنا میں گھر کے بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی اور پھر احمد کے قدموں کی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی اور بکھرے کاغذات اٹھا کر اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا لیے۔ احمد نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی میری سرخ آنکھیں، بکھرے بال اور اترا زرد چہرہ دیکھ کر فوراً بھانپ لیا کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہوئی ہے یا کوئی سنگین حادثہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے اپنا بیگ میز پر رکھا اور تیزی سے میرے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ انہوں نے انتہائی فکر مندی سے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم فرش پر کیوں بیٹھی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ ان کی یہ ہمدردی بھری آواز سنتے ہی میرے صبر کا بندھن جو میں نے بمشکل باندھا تھا بری طرح ٹوٹ گیا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ نامعلوم لفافہ اور اس کے اندر موجود وہ تمام کاغذات احمد کے کانپتے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ احمد نے وہ خط اور وہ پیدائشی سند غور سے پڑھی تو ان کے چہرے پر بھی شدید صدمے، حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ ان کی مٹھیاں بھیج گئیں، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن انہوں نے ایک سمجھدار اور بہادر شوہر کی طرح خود کو بہت جلدی سنبھال لیا اور اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے مجھے اپنے کندھے سے لگا کر دلاسا دینے لگے۔ احمد ہمیشہ سے انتہائی سلجھے ہوئے، دور اندیش اور مضبوط اعصاب کے مالک انسان تھے، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی نرم لیکن پرعزم لہجے میں مجھ سے کہا تھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تم اتنی کمزور کب سے ہو گئی؟ یہ جائیداد، یہ گاؤں کی زمینیں اور یہ پیسہ تو ہاتھ کا میل ہوتا ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا۔ ہماری اصل دولت، ہمارا فخر، ہماری زندگی کا واحد سرمایہ تو ہمارا زیان ہے، جسے ہم نے اپنے خونے جگر سے پالا ہے، اور کوئی بھی بلیک میلر، کوئی بھی گھٹیا انسان، چاہے وہ تمہارا اپنا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ہمارے پیارے بیٹے سے کبھی دور نہیں کر سکتا، کیونکہ زیان کی رگوں میں بھلے ہمارا خون نہ ہو، لیکن اس کی روح میں ہماری محبت اور
ہماری تربیت رچی بسی ہے۔ احمد کی حوصلہ افزا سچی باتوں نے میرے اندر ایک نئی ہمت، عجیب سی طاقت اور عجیب سا جذبہ بھر دیا۔ میرے اندر کا سارا خوف اور ساری بے بسی لمحوں میں غائب ہو گئے۔ ہم دونوں وہیں صوفے پر بیٹھ گئے اور اس انتہائی نازک سنگین صورتحال کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا۔ میں نے احمد سے کہا میں کسی بھی قیمت پر کامران کی گھٹیا ذلیل بیک میلنگ کا شکار نہیں بنوں گی، نہ ہی اسے اپنے گھر کا سکون تباہ کرنے دوں گی۔ اگر اسے ان زرعی زمینوں اور پیسوں کی اتنی ہوس ہے تو میں وہ ساری زمین اور جائیداد اس کے لالچی منہ پر مار دوں گی، لیکن اسے یہ احساس ضرور دلاؤں گی کہ اس نے چند حقیر پیسوں اور مٹی کے ٹکڑوں کی خاطر اپنی اکلوتی بہن کو، اپنی خاندانی عزت کو، اپنے خون کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کی دھمکیوں سے ڈر کر چھپنے یا اس کی شرائط مان کر ساری زندگی اس کے غلام بن کر رہنے کے بجائے آج ہی خود اس کا سامنا کریں گے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے بتائیں گے کہ ہماری مامتا اور ہمارا رشتہ کسی جائیداد یا پیسوں کا محتاج نہیں۔ میں نے فوراً اپنے کمرے میں جا کر الماری کی تجوری کھولی اور اپنے حصے کی تمام زرعی زمینوں، دکانوں اور وراثتی جائیداد کے اصل کاغذات نکالے اور انہیں ایک پرانی مضبوط فائل میں ترتیب سے رکھا۔ اس کے بعد میں اور احمد گھر سے نکلے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا کامران کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر کی سڑکوں پر ٹریفک کا رش تھا، لیکن گاڑی کے اندر عجیب سی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ راستے بھر میرے اندر ایک شدید فیصلہ کن کشمکش جاری رہی۔ ایک طرف وہ بھائی تھا جس کے ساتھ میرا خون کا اٹوٹ رشتہ تھا، جس کی کلائی پر میں نے برسوں راکھی باندھی تھی۔ دوسری طرف وہ بیٹا تھا جسے میں نے اپنی روح اور اپنی بے لوث محبت سے پالا تھا، جس کے لیے میں نے راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون قربان کیا تھا۔ آج میری زندگی کا سب سے کڑا امتحان تھا۔ مجھے خون اور محبت کے درمیان کسی ایک کا حتمی انتخاب کرنا تھا۔ میرے دل اور میری روح نے بغیر کسی ہچکچاہٹ اور بغیر کسی ملال کے صرف اور صرف محبت کو چن لیا۔ کامران کے گھر ہمارے گھر سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر شہر کے ایک پوش اور مہنگے علاقے میں واقع تھا۔ جب ہم اس کے عالی شان گھر کے دروازے پر پہنچے، اس کا نوکر ہمیں اندر لے گیا۔ کامران اپنے سجے دھجے ڈرائنگ روم میں بڑے صوفے پر انتہائی غرور اور بڑے اطمینان سے بیٹھا چائے پی رہا تھا، ٹی وی پر خبریں دیکھ رہا تھا۔ اسے شاید پورا یقین تھا اور اندازہ تھا کہ میں اس کا وہ خوفناک خط ملنے کے بعد ڈر اور خوف کے مارے روتی پیٹتی اس کے قدموں میں گر جاؤں گی اور گڑ گڑا کر اسے اپنے بیٹے کا راز چھپانے اور اپنی عزت بچانے کی بھیک مانگوں گی۔ لیکن جب اس نے مجھے اور احمد کو ایک ساتھ پورے اعتماد بغیر کسی خوف کے اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ چھلک گیا۔ اس کے چہرے کا سارا رنگ اڑ گیا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی آنکھوں میں ایک واضح حیرت اور بوکھلاہٹ نظر آنے لگی۔ میں نے اس کی اس بوکھلاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کوئی سلام دعا کیے، بغیر رسمی بات کیے سیدھا اس کے میز کی طرف قدم بڑھایا اور وہ زمین جائیداد کے کاغذات کی بھاری فائل پوری طاقت غصے سے اس کے شیشے کے میز پر دے ماری۔ فائل کے گرنے کی زوردار آواز سے کمرے کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ میں نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سخت اور گرجدار آواز میں کہا کہ یہ لو، وہ کاغذات، وہ ساری زمینیں جن کے لیے تم اتنا گر گئے، اتنے اندھے ہو گئے کہ تم نے ایک ماں کی پاکیزہ ممتا اور ایک معصوم بچے کے مستقبل کا سودا کرنے کی غلیظ کوشش کی۔ تم اپنے آپ کو بہت بڑا انسان، اس شہر کا بہت بڑا چودھری اور خاندان کا واحد مالک سمجھتے ہو، لیکن حقیقت میں تم ایک انتہائی غریب، کھوکھلے اور گھٹیا انسان ہو، جس کی ساری دنیا اور ساری اوقات صرف ان کاغذ کے چند
टुकड़ों, पैसों और जमीनों तक महदूद है। तुमने रिश्तों का तकद्दुस पामाल किया। मैंने उसे साफ और दो टोक अल्फाज में बताया कि तुमने जो धमकी मुझे अपने इस नामालूम खत में दी है वो मेरे लिए और मेरे शौहर के लिए रत्ती बराबर भी कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि मैं अपने बेटे की तरबियत और अपने दिए गए प्यार पर मुकम्मल और अंधा भरोसा रखती हूँ। और सही वक्त आने पर जब जियान इस काबिल हो जाएगा तो मैं और अहमद खुद उसे पास बिठाकर पूरी सच्चाई से ये हकीकत बताएंगे कि हमने उसे गोद लिया था। मुझे पूरा और पुख्ता यकीन है कि मेरा खून ना होने के बावजूद मेरा बेटा इस कड़वी सच्चाई को जानने के बाद हमसे कभी नफरत नहीं करेगा और न ही हमें छोड़कर जाएगा, बल्कि उसकी मोहब्बत, उसकी अकीदत और उसके दिल में हमारी इज्जत पहले से भी कई गुना मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने उसे यतीम खाने के अंधेरों तन्हाइयों से निकालकर अपनी जिंदगी की रोशनी और अपने घर का सुकून दिया है। मैंने कामरान को बगैर किसी हिचकिचाहट के साफ अल्फाज में कह दिया कि ये सारी ज़रई ज़मीनें, ये मूंजी की कीमती फसलें, ये दुकानें और ये सारी जायदाद अपने पास रखो और उस पर सांप बनकर बैठ जाओ, क्योंकि मुझे इस गंदे ब्लैक मेलिंग वाले पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये याद रखना कि आज के बाद, इस लम्हे के बाद, तुम्हारा और मेरा हर खूनी रिश्ता, हर ताल्लुक और हर वास्ता हमेशा के लिए मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। तुमने मेरे लिए उस दिन मर गए थे और मैंने तुम्हारी लाश उसी दिन दफना दी जिस दिन तुमने अपने गंदे दिमाग में मुझे ब्लैकमेल करने का और मेरे हंसते खेलते घर को तबाह करने का सोचा था। कामरान मेरी ये तेज और काटदार बातें सुनकर बिल्कुल घंगर और पत्थर का मुजस्मा बनकर रह गया। उसके गले में जैसे कांटे चुभ गए। उसके मुंह से एक लफ्ज ना निकला। वो बस आंखें फाड़े हैरत और सदमे से मुझे और अहमद को देखता रह गया। उसका सारा गरूर, उसकी सारी चालाकी और उसका सारा तकब्बुर एक ही लम्हे में खाक में मिल चुका था, क्योंकि उसका ब्लैक मेलिंग का वो घिनौना हथियार उल्टा उसके अपने गले का तौक बन गया था। हम दोनों मियाँ बीवी इस बात का इंतजार किए बगैर कि वो क्या जवाब देता है, बगैर मुड़कर देखे इंतहाई फख्र और सुकून के साथ उसके घर से बाहर निकल आए और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने प्यारे घर की तरफ रवाना हो गए। वापसी के रास्ते में गाड़ी का सफर बहुत पुरसकून था। मुझे अपने दिल और अपने दिमाग पर एक बहुत बड़ा भारी बोझ मुकम्मल तौर पर उतरता हुआ महसूस हुआ। एक ऐसा अजीब और रूहानी सुकून मिला जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता था। घर पहुंचकर मैंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, सीधा तेज कदमों से चलती हुई जियान के कमरे में गई। वो अपने नरम बिस्तर पर बैठा अपने ड्राइंग बुक पर मुख्तलिफ रंगों से कुछ बना रहा था, साथ साथ कॉपी पर कुछ लिख भी रहा था। मुझे देखते ही उसने मुस्कुराती हुई आंखों से मेरी तरफ देखा, मुस्कुराकर मुझे अपने पास बुलाया। उसने अपनी ड्राइंग बुक मेरी तरफ की। मैंने उसकी खूबसूरत सा रंग बरंगा घर और उसके बाहर 3 लोगों को मुस्कुराते हुए बनाया था। उसके नीचे बड़े और वाज़े हरूफ में लिखा था, मेरी प्यारी फैमिली। और उसके साथ वाली कॉपी में वो एक कहानी लिख रहा था जिसका अनुमान उसने सुल्तान स्टोरीज रखा था। मुझे बताने लगा, अम्मी मैं सुल्तान स्टोरीज के नाम से बहादुरी और सच्चाई की कहानियां लिख रहा हूँ, जिसमें अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ये खूबसूरत मंजर देखकर, उसकी मासूम प्यारी बातें सुनकर मेरी आंखों से बेख्तियार खुशी और तशक्कुर के आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया, आगे बढ़कर मजबूती से अपने गले लगा लिया और उसके चौड़े माथे को बार बार चूम लिया। अहमद में मुस्कुराते हुए कमरे में आ गए और हम तीनों एक दूसरे के साथ हंसने लगे और एक खुशगवार खानदानी लम्हे को जीने लगे। आज मुझे इस बात का मुकम्मल और अटल यकीन हो गया था कि खून के रिश्ते सिर्फ पैदा होने से या एक माँ बाप के औलाद होने से नहीं बनते, बल्कि सच्चे मजबूत रिश्ते वो होते हैं जो बेलौस मोहब्बत, बेपनाह कुर्बानी, सच्चे एहसास और एक दूसरे की इज्जत की बुनियाद पर खड़े होते हैं। कामरान जैसे लालची जालिम खूनी रिश्तेदार से
ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جانے پر مجھے دل کے کسی کونے میں بھی کوئی افسوس یا پچھتاوا نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس میری اصل سچی دولت، میرا ہونہار بیٹا زیان اور میرا وفادار شوہر احمد موجود تھا، اور یہی میری مکمل خوبصورت دنیا تھی۔ اس دن کے بعد سے ہم نے پوری زندگی کبھی کامران کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور اپنی زندگی میں پہلے سے بھی زیادہ خوش اور مطمئن رہنے لگے۔ وہ نامعلوم خط اور وہ خوفناک دھمکی جو کبھی میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے اور میرا گھر برباد کرنے کا باعث بنی تھی، آج میری زندگی کی سب سے بڑی طاقت، میرے ارادوں کی پختگی اور میرے خاندان کی مضبوطی کا سبب بن چکی تھی۔ اور اس طرح لالچ اور بلیک میلنگ کے اس ڈراؤنے خواب کا ہمیشہ کے لیے خوبصورت سبق آموز انجام ہو گیا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔